بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں ارشد محی الدین آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج 21 جولائی 2020 ہے اور آج کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ غزل ہے، اور یہ غزل ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے جگر مراد آبادی کی غزل۔ جگر مراد آبادی کی یہ غزل نمبر 1 ہے، جس کو ہم آج کے کلاس میں، آج کے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے اور اس پہ بات کرنے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جگر مراد آبادی جو کس قسم کا شاعر تھا۔ جگر فطرتاً شاعر تھے۔ ان کے کلام کی خصوصیت دلکشی، دل نشینی، رنگینی، سرمستی، کیف و ترنم ہے۔ اصغر گونڈوی کی محبت نے اس میں تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی۔ ابتدا میں سے آشامی و سرشاری کی وجہ کبھی کبھی لغزش بھی ہو جاتی تھی، مگر ترک و توبہ کے بعد کلام کی حسن اور اس کی نشریات، اس کی سادگی اور اس کے موسیقیت و ترنم نے جگر کو اردو کا حافظ بنا دیا۔ یعنی اردو کو حافظ شیرازی کا مقام ہے۔ جگر مراد آبادی کو اردو میں، جس طرح فارسی میں حافظ شیرازی مشہور ہیں، اس طرح اردو میں جگر مراد آبادی مشہور ہیں۔ ان کی آواز میں بلا کا رس اور شیرینی تھی۔ جب وہ ہماتن شعر بن کر غزل سناتے تو وہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ خاص و عام میں ان کی مقبولیت محض خوش آوازی کی مرہون نہ تھی، بلکہ شعر کی معنوی خوبیاں، اس کے الفاظ کا درست ہونا، خیال کی بلندی اور جذبے کی فراوانی داد سکن دینے پر مجبور کرتی تھی۔ اور جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جب پہلے ہم اس کو بلند آواز میں پڑھیں گے، پھر اس کے مشکل الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد تشریح کریں گے۔ خاک سیر کیجئے دنیائے رنگ بو کی، مہلت نہ آرزو کی، فرصت نہ جستجو کی۔ یہ حد آخری ہے عاشق کی جستجو کی، بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی۔ یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے، اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو کی۔ مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں، دل ہی کو بت بنایا دل ہی سے گفتگو کی۔ تو خوب جانتا ہے اور جان دل کے مالک، ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی۔ یہ ہے غزل۔ اس کے مشکل الفاظ: مہلت، فرصت، ڈھیل، جستجو، تلاش، کوشش، مایوس، نا امید، بیاس، آرزو، خواہش، تمنا، چاہ۔ غزل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا شعر مطلع، جس کا معنی ہے طلوع ہونا، دونوں میں سے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کیا خاک سیر کیجیے دنیا رنگ بو کی۔ دنیا کی ناپائیداری کو واضح کرتے ہوئے شاعر فرماتا ہے، جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ کیا اس دنیا کی خاک سیر کیجیے، اس دنیا کو کیا گھومیے، اس کے رنگ بو، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کا نظارہ کیا کیجیے۔ کیوں؟ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس لمبی عمر ہونی چاہیے۔ جب مہلت نہ آرزو کی، نہ ہمارے پاس مہلت ہے آرزو کی، اور نہ فرصت جستجو کی، نہ جستجو کے لیے فرصت ہے، نہ ڈیل ہے، یعنی ہم پابند ہیں، ہم مجبور ہیں۔ زندگی مختصر ہے، وقت مختصر ہے، دنیا بہت بڑی ہے، اس کی کیا سیر ہم کر سکتے ہیں، ہم کیا اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی چیز کو شاعر نے کہا کہ کیا خاک سیر کیجیے دنیا رنگ بو کی، مہلت نہ آرزو کی۔ نہ ہم آرزو کی مہلت کی آرزو کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس جستجو کے لیے، تلاش کے لیے فرصت ہے۔ یہ حد آخری ہے عاشق کی جستجو کی، بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی۔ یہ حد آخری ہے عاشق کی جو جستجو کی آخری حد ہے۔ یہاں جو کچھ بن رہا ہے وہی
شکل، ہر شکل آرزو کی شکل جو ہم یہاں بن کے مٹ رہی ہے، یعنی یہاں کچھ رہنے والا نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے، جو چیز بنتی ہے وہ مٹتی ہے، اور کل جو ہوتا ہے صبح وہ نہیں ہوتا ہے، شام ایک کیفیت صبح دوسری کیفیت، دن میں ایک حالت رات میں دوسری حالت. حد آخری حد ہے عاشق کی جستجو کی کہ وہ جو کچھ بنا رہا ہے آرزو چاہت وہی مٹ رہا ہے. جس چیز کو وہ تمنا کے ساتھ بناتا ہے، کل اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر، سیلاب کا شکار ہو کر، طوفانوں کا شکار کر کر، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. یعنی یہاں چیزیں بنتی ہیں اور مٹتی ہیں. یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو، جو میں ترک جستجو کرتا ہوں یہ بھی کیا ترک جستجو ہے. یعنی کیا میں ترک جستجو کیا کروں گا، میں کیا کرنا چھوڑوں، میں تلاش کرنا کیا چھوڑوں، اور جو میں چھوڑ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اس میں بھی ایک شان ہے، جستجو کی ایک شان ہے، ایک نیا پہلو ہے، نیا انداز ہے، ہر کچھ چیز نیا ہے، نیا شان ہے. کرنا نہ کرنا دونوں ایک جیسا لگتا ہے. کرنا پھر لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کروں پھر کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. کرنا اور نہ کرنا دونوں ایک ہی بات بن جاتی ہیں. مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں، اس دنیا میں ہر طرف سے جب نظریں واپس آتی ہیں، مایوس ہو کر آتی ہیں، لوٹ کے آتی ہیں، مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہیں. کچھ جب نہیں ہوتا ہے، جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، لاتما ہو جاتا ہے، کچھ نہیں دکھتا ہے، پھر جب واپس آ جاتی ہیں نظریں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنے ہی دل کو بت بناتا ہوں اور اپنے ہی دل سے گفتگو کرتا ہوں. پھر انسان اپنے آپ پہ سما جاتا ہے، اپنے اندر جذب ہو جاتا ہے، اپنا ہی وجود انسان کو سب کچھ دکھتا ہے. دنیا کچھ نہیں ہے، بنیادی طور انسان اپنے خود ہے، جو اس کی اپنی ذات ہے، اسی ذات کو اس کو بنانا ہے، اسی ذات کے لیے اس کو کرنا ہے، اسی ذات کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو کوشش کرنی ہے. شاعر کہتا ہے آخری شعر میں، تو خوب جانتا ہے وہ جان دل کے مالک، اے دل و جان کے مالک، اے اللہ، اے خالق کی کائنات، اے رب کائنات، آپ خوب جانتے ہیں، میری حالت سے آپ پوری طرح واقف ہیں، وہ سمیع اور بصیر ہیں، شیء قدیر ہیں، آپ سب کچھ ہیں. ہر حال میں جگر نے تیری آرزو کی، میرے اللہ، میں نے ہر حال میں، ہر کیفیت میں آپ ہی کی آرزو کی، کیونکہ آپ جانتے میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، میرے محبوب، میرے دل اور جان کے مالک، آپ خوب جانتے ہیں میں نے جو بھی کچھ کیا ہے، جو کچھ آرزو میں نے کی، وہ آپ کی آرزو کی، آپ کو چاہنے کی آرزو کی، آپ کو تلاش کرنے کی آرزو کی، آپ کو حاصل کرنے کی آرزو کی، آپ کے پاس پہنچنے کی آپ کی آرزو کی، آپ کی رضا حاصل کرنے کی آرزو کی، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی آرزو کی. یہ آرزو میں نے کی. یہی چیز اصل اس غزل کا مطمع نظر ہے، جو ہے لب لباب ہے، وہ یہ کہ انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو صرف اس خالق کی تلاش کرنی چاہیے جس خالق نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے، جس خالق نے اس کو یہاں پر مہلت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے اس کو اس دنیا میں وہی کرنا چاہیے جو اس کی خالق کی مرضی ہے. فی امان اللہ. کل ملیں گے پھر انشاءاللہ.